بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، انٹر سال دوم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع نظم اسلامی مساوات ہے۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، اور اس نظم کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف حاصل کیا اور نظم اسلامی مساوات پر بات کی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نظم اسلامی مساوات مولانا الطاف حسین حالی کی شہرائے آفاق نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے۔ اس نظم کا دوسرا نام مد و جزر اسلام بھی ہے، اور حالی نے اس نظم میں اسلام کی تاریخ کو منظوم کیا۔ موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نظم اسلامی مساوات میں مولانا الطاف حسین حالی نے آغاز زوال کی بات سے کیا کہ کسی بھی معاشرے کو زوال جب شروع ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے کا زوال جب شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز کون سے طبقے سے ہوتا ہے؟ تو حالی نے کہا کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ تونگر یعنی امیر طبقہ، ہم اپنے الفاظ میں جنہیں ایلیٹ کلاس طبقہ کہتے ہیں۔ تو حالی نے اس نظم میں معاشرے میں پائی جانے والی طبقاتی تفریق پر بات کی ہے، اور اس طبقاتی تفریق میں حالی نے جہاں امراء کا بیان کیا، ان کے طرز زندگی کا بیان کیا، ان کی ذہنی سطح، ان کے مائنڈ سیٹ کا مطالعہ کیا، وہیں حالی نے نچلے طبقے کا بھی ذکر کیا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے 2 بند پڑھے، تو آج ہم تیسرے بند سے شروع کرتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے طبقہ امراء کا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ طبقہ امراء سے مراد وہ خاص قسم کی مینٹلٹی رکھنے والے لوگ ہیں جن کے لیے اس دنیا میں دولت، نمود و نمائش اور دکھاوا ہی سب کچھ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ طبقہ امراء سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ ہی ایسے ہوں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، درد دل رکھنے والے، احساس رکھنے والے، اور زندگی پہ آنے کا مقصد سمجھنے والے۔ مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دولت کی زیادتی، اور وہ بھی خاص طور پر جب وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر پیدا کی گئی ہو، تو اس سے پھر معاشرے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو حالی نے انہی قباحتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک مخصوص طبقے کی بات ہے۔ تو حالی اسی طبقے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر قحط سے ایک دنیا پریشان ہو تو یہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں سامان موجود ہوتا ہے۔ سما سے مراد سامان، اشیاء خورونوش ہیں، بے فکری ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ اگر باغ امت میں، اگر امت کے لوگ، امت مسلمہ کے لوگ، مراد یہاں مسلم معاشرے کے لوگ ہیں، اگر ان پر خزاں چھائی ہے، حالات خراب ہیں، تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنی ذات کا احساس ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا چمن گل فشاں ہے، اس میں پھول مہکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی عنایات، نعمتیں ان پر برس رہی ہیں۔ بنی نوع انسان پہ حق ان کا کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ ان کا بنی نوع انسان پہ کیا حق ہے؟ یہ علی نے تنزیہ بات کی ہے۔ یہ تو ایک ایسی انسانی نوع ہے جو دوسری نوع سے جدا ہے۔ تو یہ تو بند کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔
اب ذرا تھوڑی اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس معاشرے کے بنیادی اصولوں میں درد دل، احساس، مروت ایک بہت ہی اہم چیز، اور یہ مسلمان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اور اس میں بھی جب دولت حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو معاشرے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑی قباحت جس کا اس بند میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بے حسی۔ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے احساس، مروت اور درد نہ ہو، درد دل نہ ہو۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ یہ وہ درد ہے جو انسان کی ایک امتیازی خوبی ہے، خصوصاً مسلمان کی۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل میں ایک دوسرے کا احساس موجود ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پر لوگوں نے دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا اور اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا۔ اس پر احادیث میں بہت سے واقعات بھی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں نے لکھی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حدیث مبارکہ کا مفہوم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بروز قیامت جب انسان سے سوالات ہوں گے تو صرف اس کی نمازوں کا، اس کی عبادات کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ حقوق العباد کا بھی سوال ہو۔ یہ حقوق العباد میں شامل ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ یا آپ کے قریب رہنے والا کوئی شخص اگر وہ مفلوق الحال ہے، اگر اس کو پیٹ کے لالے پڑے ہیں تو آپ پر نماز کی طرح فرض ہے کہ آپ اس کی چارہ جوئی کریں، آپ اس کی چارہ گری کریں۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بے حسی کا شکار ہیں، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہیں تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سامان، ان کے اپنے گھر میں سامان موجود ہے لہٰذا یہ بے فکر ہیں۔ باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں مگر یہ خوش ہیں کہ ان کا اپنا چمن پھولوں سے لہک رہا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا موجود ہے لہٰذا یہ خوش ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسانیت کے مرتبے اور منصب کے خلاف ہے، اور ایسے معاشرے میں جہاں لوگ زندگی کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہیں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آسائشات تو چھوڑیے، زندگی کے بنیادی لوازمات بھی نہیں ہوتے۔ زندگی کے بنیادی لوازمات جیسے کھانا، جیسے لباس، جیسے مکان، اور ان کی عکاسی شاعر نے ایسے کی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ وہ پل پل مرتے ہیں اور ان کے درد کا درما اس طبقے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈال دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، اور اس میں بھی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ اپنی دولت کے نشے میں اس کی زیادہ توجہ عیش و عشرت کی طرف ہوتی ہے اور ان کے اندر احساس نہیں ہوتا۔
یہ اپنے آپ کو ایک الگ ہی مخلوق سمجھتے ہیں۔ علی نے کہا ہے نا، بنی نوع انسان پہ حق ان کا کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ایک الگ طبقہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیارات۔ دولت کی وجہ سے ان کی زندگی کا معیار بہت بلندی پر جا چکا ہے، جہاں سے ان کو انسان بھی نظر نہیں آتا۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ انسان کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھاؤ، اس میں احساس تو پیدا کرو، اور یہی احساس حالی نے اس نظم میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے بند کو دیکھیے، جیسا کہ یہ تیسرے بند کے آخری دو مصروں میں جو بات ہوئی، آخری مصرے میں خصوصاً کہ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، یہ ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ تو اسی بات کو لے کر آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ۔ بندگان ذلیل یہ علی نے تنزیہ کا ہے۔ اب یہ اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جو امراء کے مقابلے میں ایک مفلوق الحال طبقہ ہے، سفید پوش لوگ جو آسائشات تو درکنار زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ اب علی تنزیہ کہتے ہیں کہ کہاں وہ بندگان ذلیل، کہاں وہ ذلیل مخلوق، مقہور مخلوق، مجبور مخلوق، بھوک اور پیاس سے بلبلاتی ہوئی مخلوق، کپڑوں سے بے نیاز، مکان سے بے نیاز، گلیوں میں، تھڑوں میں، پارکوں میں سونے والے، اور کہاں یہ لوگ۔ کمپیریزن ہے، تقابل۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام۔ یہ لوگ اپنی زندگی بنیادی ضروریات کے غم کے بغیر بسر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ غریب جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے۔ یہ زندگی کا ایک لیول ہے، زندگی کا ایک معیار ہے۔ جبکہ جو امیر لوگ ہیں ان کو اس قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا نا، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ غریب کے لیے تو چاند، سورج، یہ طرح طرح کے نظارے، یہ زندگی کی وہ چیزیں جن سے پھر بھی امیر مطمئن نہیں ہوتے، وہ بھی ان کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، جبکہ امیر لوگ ہیں وہ روٹی کی فکر سے بے نیاز اٹھتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں دنیا کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جیسا کہ اوپر بند میں ہم نے پڑھا کہ احساس نہیں ہوتا۔ اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی۔ یہ شعر ان کی ایک سوچ کا عکاس ہے۔ تو یہ لوگ پہلے دو مصروں میں ان کی سوچ، ان کی سائیکی پہ بات ہوئی، ان کو غم نہیں ہوتا، ان کو فکر نہیں ہوتی، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ۔ لباس کی بات آئی، سمور لومڑی کی کھال سے تیار کیا ہوا ایک گرم قیمتی پہناوا ہے، اور کتاں ایک نفیس، بہت ہی نفیس، بہت ہی نرم و نازک قسم کا لباس ہے۔ تو سمور و کتاں سے مراد یہاں پر جس طرح ہمارے معاشرے میں برانڈ کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ بڑے برانڈ کانشیس ہوتے ہیں، خصوصاً اس طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ معمولی لباس پہننا گوارا نہیں کرتے، برانڈ کی چیزیں پہنتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ قیمتی قیمتی لباس پہنتے ہیں، ہلکا لباس نہیں پہنتے۔ لباس جو ہے اس کا بنیادی مقصد اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے
لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا بھی ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لباس سٹیٹس سمبل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی تقریب میں کسی نے ہلکا لباس پہنا ہو تو اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ جیسے شیخ سعدی شرازی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہیں وقت کے کسی امیر کی جانب سے دعوت میں آنے کی درخواست آئی کہ آپ تشریف لائیں۔ وہ درویش منش آدمی تھے، وہ سادہ سا لباس پہن کر وہاں پہنچ گئے تو دربان نے ان کو ان کا لباس دیکھ کر اندر نہیں آنے دی۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے بہت ہی ایک اچھا مناسب سا قیمتی لباس نکالا، وہ پہنا، دوبارہ پہنچ کے آپ کے دربان نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کو اندر بھیجا اور انہوں نے اندر جا کر وہ کھانا اپنی جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ مختصراً بتاتا ہوں تو اس امیر آدمی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر میری عزت نہیں، میرے لباس کی عزت ہے، تو لہٰذا میں اپنے لباس کو یہ چیز کھلا رہا ہوں، چونکہ یہاں پر انسان کی عزت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لباس وغیرہ یہ ہمارے معاشروں میں اور اس معاشرے میں سٹیٹس سمبل ہو چکے ہیں اور لوگوں کی عزت کا پیمانہ بھی بن چکے ہیں، جہاں پر علی نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ تو ایک تو لباس یا عزت کا پیمانہ ہے، اور دوسرے جو لباس کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ستر کو چھپاتا ہے۔ اس معاشرے میں، اس کمیونٹی میں جو لباس پہنے جاتے ہیں وہ ستر پوشی کے تقاضوں سے بھی تقریباً بے نیاز ہوتے ہیں۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناو، ان کے مکانات جنت کی طرح ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو جنت کی طرح ہی ہوں گے، جو بیچارے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے ہیں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یا جن کے مکانات مناسب ہیں، تو یہ مکان بھی سٹیٹس سمبل، سٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے مکانات دیکھ کر انسان رشک کرے۔ ایسے ایسے مکانات، اس میں دالان ہوتے ہیں، اس میں باغ ہوتے ہیں، فوارے لگے ہوتے ہیں، دالان در دالان اور سجے ہوئے مکانات۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، اور ایک اور ان کی امتیازی خصوصیت کہ وہ سواری کے بغیر نہیں چل سکتے۔ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر، نغمہ و ساز کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ نغمہ و ساز موسیقی، اور اس میں ایک بڑا اہم پہلو بھی ہے کہ یہ موسیقی بھی ضروری نہیں ہے کہ سمجھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سٹیٹس سمبل ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا، مکان، لباس، موسیقی، سواری، یہ ساری چیزیں اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو دوسرے طبقے سے افضل سمجھتے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ مگر یہاں طاؤس و رباب اول ہے۔ یہ لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، موسیقی ہو، مصوری ہو، شاعری ہو، ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے بطور فیشن اختیار کیا ہوتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ سیکھیں ہم رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ اسی طرح یہ لوگ ان چیزوں کو بطور فیشن اختیار کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی طبقاتی برتری کا اظہار کیا جائے، اور ان کے یہ مکانات، یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناسور ہیں کہنا ناسور۔ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے عمارات، یہ مقابر، یہ فصیلیں، یہ سینہ دہر کے ناسور ہیں، زخم ہے سینہ دہر کے، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون۔
اور ان کے بننے میں تمہارے اور میرے اجداد کا خون شامل۔ تو یہ دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ مکانات جن پر اس طبقاتی برتری کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ دولت کہاں سے آتی ہے؟ غریب آدمی ان کی فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، ان کے لیے ہل چلاتا ہے، ان میں کوئی زمیندار ہوتا ہے، کوئی صنعت کار ہوتا ہے، کوئی سیاستدان ہوتا ہے، کوئی تو ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر یہ لوگ براجمان ہوتے ہیں، لیکن انہیں انسانوں کے مسائل کا کوئی بھی احساس اور خیال نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ طبقہ سب سے پہلے خود ذلیل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے معاشرے کی تباہی اور بربادی کا بھی باعث بنتا ہے۔ پانچواں بند دیکھیے، شاعر کہتے ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ اس طبقے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں لوگ کمر بستہ رہتے ہیں، مستعد رہتے ہیں، ان کے پاس نوکروں کی ایک فوج ہوتی، بڑے بڑے مکانات، نوکروں کی فوج۔ اور ہندوستان میں خاص طور پر جب انگریز آیا تو اس طبقے میں اس چیز کو زیادہ انگریزوں نے رواج دیا کہ ایک انگریز کے پاس، ایک شخص کے پاس ملازموں کی ایک فوج ہوتی، باورچی الگ، بیرے الگ، بال کاٹنے والے الگ، پاؤں دبانے والے، ہوا دینے والے، مختلف طرح طرح کے لوگ۔ تو یہ بھی طبقاتی تقسیم کا ایک سمبل ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا۔ لوگ، نچلے طبقے کے لوگ ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کا یقین ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، انہیں اپنا نوکر اور غلام سمجھتے ہیں۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، لوگ ان کی خدمت میں مستعد ہیں، بیچارے مجبور ہیں، مفلس ہیں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی صحبت میں گل و لالہ رہتے ہیں۔ گل و لالہ سے مراد یہاں پر پھول بھی ہو سکتے ہیں اور پھولوں جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو ملنا ملانا ہوتا ہے وہ بھی عام لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ بڑے خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا، وہ بھی انہی جیسے لوگ ہوتے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ سب اس لیے ہے کیونکہ باعث رسوائی عالم میں ولی، مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بند کی تشریح میں بھی عرض کی کہ انسان کی عزت کا معیار اس کا کردار، اس کا اخلاق، انسانیت نہیں ہے، بلکہ آج کل دولت، پیمانہ دولت بن چکا ہے۔ انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ اس کو اس کی شخصیت، اس کے کردار اور انسانیت سے ہٹ کر دولت، سٹیٹس کے ترازو میں ڈال کر تولا جائے۔ تو یہ لوگ نچلے طبقات کے لوگوں سے خوب خدمت کرواتے ہیں اور اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ نچلے طبقات کے لوگ ان کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، چونکہ یہ انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی طبیعت میں نفاست بری ہوتی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی عادت میں نزاکتیں ہوتی، نفاست اور نزاکت، یعنی
نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کوئی سخت کام نہیں کر سکتے، شاعر نے کہا تھا نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں آتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی۔ ایک تو ان میں نزاکت ہوتی ہے، نرم لباس، نرم بستر، گاڑیاں، آرام دہ زندگی، تو یہ لوگ سخت کوش نہیں ہوتے، یہ سختی برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، لہو مشک اور رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑی سی بھی مشکل اور بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور حد یہ ہے کہ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ ان کی دواؤں میں بھی مشک ہوتا ہے، یہ دواؤں کی ترشی کڑواہٹ کو بھی مٹھاس میں بدل لیتے ہیں، یہ اس کی اسمیل کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے اپنا امتیاز برقرار رکھا ہو۔ تو آپ اس طرز زندگی کا جائزہ لیں، یہ طرز زندگی ایک ایسا طرز زندگی ہے جو معاشرے کے باقی طبقات سے بہت مختلف ہے، گویا آپ زمین و آسمان کا فرق کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ اپنی زندگی میں کسی بھی نصب العین سے محروم ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ان کا طرز زندگی شاہانہ ہوتا ہے، یہ خوبصورت لوگوں کی محفل میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت میں نفاست اور نزاکت ہوتی ہے، لوگ ان کی خدمت پر مامور ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی نصب العین کی۔ مگر یہ وہ طبقہ نہیں ہے جس کا سبق دین اسلام نے ہمیں دیا۔ دین اسلام تو انسان سے ایک نصب العین کا تقاضا کرتا ہے، ایک مقصد زندگی مانگتا ہے، اور قربانی مانگتا ہے، احساس مانگتا ہے، درد مانگتا ہے، خاص طور پر دوسروں کے لیے۔ تو حالی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کی منظر کشی کی ہے۔ جو اگلا بند ہے، اگلے بند میں حالی نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جو بڑا ہی مفلوق الحال طبقہ ہے۔ یہ تو آپ نے اس طبقے کا ذکر پڑھا جو امراء کا طبقہ ہے، تو آگے حالی مفلوق الحال طبقے کا ذکر کر کے ان کا تقابل کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اشعار کو ضرور سمجھے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔